بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی بھی قیمت پر وہ مقوقیس کی یہ شرط نہیں مان سکتے تھے کہ مسلمان مصر سے نکل جائیں۔ عمر بن عاص نے ازراہ مذاق پادریوں کے وفد سے کہا کہ ان کی مصریوں کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اس لیے مصر پر عربوں کا خاصا حق ہے۔ پادری سمجھ گئے کہ اس مسلمان سپہ سالار کا اشارہ کس طرف ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تھے تو مصر کے بادشاہ نے انہیں ایک لڑکی پیش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور اس کا نام ہاجرہ رکھا تھا۔ ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس رشتے کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تھا۔ ذکر ہو چکا ہے کہ مقوقیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لڑکیوں کا تحفہ بھیجا تھا، جن میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ ہم یہ رشتہ داری نہیں بھول سکتے، وفد کے بڑے پادری نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس قسم کی رشتہ داری کو صرف کوئی پیغمبر ہی زندہ کر سکتا ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کا وقت ضائع نہیں کر رہے؟ عمر بن عاص نے کہا، ہماری بات چیت یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی شرط پر مصر سے واپس نہیں جائیں گے۔ مسلمان جانے کے لیے نہیں آئے، ایک پیغام لائے ہیں، اگر قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آگے کوئی اور بات سننے یا کہنے سے انکار کر دیا۔ مقوقیس نے اس وفد سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ پوری فوج کو تیار کر کے مسلمانوں کو گھیرا جائے۔ ہمیں کچھ وقت دے دیں، وفد کے لیڈر نے کہا۔ میں فرمان روائے مصر کے ساتھ بات کر لوں اور پھر آپ کو جواب دینے آؤں گا۔ یہ بھی سوچ لینا، عمر بن عاص نے کہا، مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے، میں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ مجھے اسلام کی شرط کے مطابق جواب نہ ملا تو وہ خون ریزی ہوگی جسے آپ روکنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ اس گفت و شنید کے بعد پادریوں نے مہلت میں اضافے کی درخواست کی۔ وہ زیادہ دنوں کی مہلت چاہتے تھے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کے بجائے مہلت 5 دن کر دی۔ پادری پھر آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ پادریوں کا وفد واپس مقوقیس سے جا کر ملا اور اسے بتایا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کے ساتھ کیا مذاکرات ہوئے ہیں۔ مقوقیس بہت زیادہ دنوں کی مہلت کی توقع رکھتا تھا، لیکن پادریوں نے اسے بتایا کہ سپہ سالار 5 دنوں سے زیادہ مہلت دینے پر راضی نہیں ہوا۔ تو مقوقیس گہری سوچ میں کھو گیا۔ میرے لیے 5 دن بہت ہیں، اتربون نے بڑی جوشیلی آواز میں کہا۔ میں ان 5 دنوں میں اچھی خاصی فوج تیار کر لوں گا اور مسلمانوں پر حملہ کروں گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو پسپا کر کے ہی دم لوں گا۔ بلبیس کے محصور لوگوں کے متعلق ایک اطلاع مقوقیس کو پہنچی، وہ یہ تھی کہ اندر لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے۔ بلبیس میں وہ لوگ بھی تھے جو عریش اور فرما سے بھاگ کر یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے ان کی فوج کو کس طرح کاٹا اور بھگایا تھا۔ ایک طرف تو ان لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت طاری تھی اور اس کے ساتھ ہی عریش اور فرما سے آئے ہوئے لوگ بلبیس کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اپنی فوج کو لڑنے نہ دیں، اور اگر فوج لڑتی ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ مسلمان شہریوں کے لیے ذرا سی بھی پریشانی پیدا نہیں کرتے، بلکہ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن شہری اگر اپنی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور انہیں جانی نقصان پہنچائیں تو پھر مسلمانوں کی شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں۔ مقوقیس نے 2 پادریوں کو یہ کہہ کر بلبیس بھیجا کہ وہ اندر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ وہ ڈرے نہیں، اور ان کے امن و امان کی ضمانت فرمان روائے مصر اپنے ذمے لیتا ہے، اور یہ یقین دلانا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مار بھگائے گا۔ پادری گئے اور سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور شہر کے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اندر جانے سے ان کا مقصد کیا ہے۔ پادریوں نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ لوگوں کو قائل کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں تو وہ عافیت سے رہیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ دونوں پادری شہر کے بڑے دروازے تک گئے اور ان کے لیے دروازہ ذرا سا کھلا۔ دونوں اندر گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ پادریوں کو توقع تھی کہ وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو لوگ اپنی فوج کے شانہ بشانہ شہر کے دفاع میں لڑیں گے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہ بات شروع ہی کی تھی کہ لوگوں نے شور و گل بپا کر دیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ بعض آوازیں ایسی بھی آئیں جن میں رومی فوج کے خلاف طنز اور ناپسندیدگی تھی۔ یہ آوازیں کہتی تھیں کہ اپنی فوج نے مسلمانوں کو روکا ہی کہاں ہے، یہ فوج پورا ملک شام مسلمانوں کو دے آئی ہے، اور اب مسلمانوں نے اس فوج کو لہو لہان کر کے اس سے مصر کے 2 قلعے لے لیے ہیں۔
پادریوں نے لوگوں کو یہ ذہن نشین کرانے کی بہت کوشش کی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی شہر چھوٹا یا بڑا بغیر لڑے دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فوج کو لڑنے کا موقع دیں اور اس فوج کی پشت پناہی کریں تاکہ مسلمانوں کو مار بھگایا جا سکے، لیکن لوگوں کا شور و گل روکا نہ جا سکا اور یہ بات طے شدہ سمجھ لی گئی کہ شہر کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ پادریوں نے واپس جا کر جب مقوقیس اور اتربون کو بتایا کہ بلبیس میں شہر کے لوگوں کا رد عمل اور ان کا مطالبہ کیا ہے، تو اتربون بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ اپنی فوج کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ مقوقیس نے پھر اتربون کو روکا اور کہا کہ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، مسلمانوں کو واپس جانے پر آمادہ کر لیا جائے گا۔ اتربون خاموش رہا، لیکن اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اتربون تاریخ کا ایک نامور جرنیل تھا۔ اس نے مقوقیس سے حکم لیے بغیر اور اسے بتائے بغیر 12,000 نفری کی فوج تیار کر لی اور ایک روز بلبیس کی طرف کوچ کر گیا۔ مقوقیس کو پتہ چلا، لیکن اس نے اتربون کو روکنے کی جرت نہ کی۔ بلبیس وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ ایک صبح فجر کی اذان دی جا رہی تھی اور مجاہدین کا لشکر نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ ہزاروں دوڑتے گھوڑوں کا طوفان آ گیا۔ یہ اتربون کی 12,000 گھوڑ سواروں کی فوج تھی جو مجاہدین پر عقب سے حملے کے لیے آ گئی تھی۔ اتربون نے وقت بڑا اچھا دیکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں گے یا نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جتنی دیر میں وہ تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں اس کے 12,000 گھوڑ سوار ان پر غالب آ جائیں گے اور انہیں ان کے ہی خون میں ڈبو دیں گے۔ اتربون نے مجاہدین کو بے خبری میں آل لینے میں کوئی کسر چھوڑی تو نہیں تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں اور دیگر ذمہ دار افراد کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ عقب سے یا پہلوؤں سے ان پر حملہ ضرور ہوگا اور وہ ہر وقت چوکنے اور تیار رہیں۔ اتربون کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مجاہدین کو خاص طور پر حکم دیا گیا تھا کہ نماز کے وقت اپنی تلواریں، برچیاں، کمانیں اور ترکش اپنے ساتھ رکھا کریں اور گھوڑے ہر وقت تیار رہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار تھے جو ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں دشمن کی بو پا لیتے ہیں اور اس بو سے دشمن کے ارادے بھانپ لیتے ہیں۔ بدوؤں کو ملا کر مجاہدین کی تعداد 5,000 سے ذرا ہی زیادہ تھی۔ فرما میں مجاہدین کی شہادت کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی اور شدید زخمیوں کی بھی کمی نہ تھی جو بلبیس میں لڑنے کے قابل نہیں تھے اور بدو نا تجربے کاری کی وجہ سے خاصی تعداد میں مارے گئے تھے۔ اتنے جانی نقصان کے بعد بدوؤں کا حوصلہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ ان کے حوصلے میں پہلے سے زیادہ تازگی اور غضب پیدا ہو گیا۔ فرما کے مال غنیمت میں سے ہر بدو کو اتنا حصہ دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلوص اور فیاضی کے متعلق ان کے دلوں میں ذرا سا بھی شک نہیں رہا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے اور اس میں سوار کتنے اور پیادہ کتنے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ رومیوں کی یہ ساری فوج گھوڑ سوار ہے۔ اس اچانک حملے کے لیے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی اور یہ بھی بتا رکھا تھا کہ حملے کی صورت میں لشکر کی ترکیب کیا ہوگی اور کون سے دستے محفوظہ میں یعنی ریزرو میں ہوں گے۔ اب وہ اچانک حملہ آ گیا تھا جو مجاہدین کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ ہر کوئی پلک جھپکتے اپنے اپنے ہتھیار سے مسلح ہو گیا اور گھوڑوں کی پیٹھوں پر جا چڑھے اور اس ترتیب میں ہو گئے جو انہیں پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ سالاروں کو اس معاملے میں ذرا سی بھی مشکل پیش نہ آئی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندوبست اور بھی کر رکھا تھا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوا تو ہو سکتا ہے شہر کے اندر سے بھی فوج باہر آ جائے اور اس صورت میں مجاہدین کا لشکر گھیرے میں آ جائے اور بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزرو دستے کو یہ ہدایت پہلے ہی دے دی تھی کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تو آدھی ریزرو فورس فوراً شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توقع تھی کہ لشکر کی کچھ ہی تعداد شہر میں چلی گئی تو اندر ایسی بد امنی اور افراتفری پیدا ہو جائے گی کہ رومی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اتربون کی 12,000 سوار فوج مجاہدین پر جب آن پڑی تو وہ دیکھ نہ سکا کہ مجاہدین کی خاصی تعداد دائیں اور بائیں کی طرف نکل گئی ہے۔ ابھی سحر کی تاریکی تھی، مارکا تو بڑا گھمسان کا تھا اور نظر یہی آتا تھا کہ اتنی زیادہ فوج مجاہدین کو کاٹ پھینکے گی، لیکن اتربون کے گھوڑ سواروں پر دائیں اور بائیں پہلوں سے بیک وقت حملے ہو گئے۔ اس طرح رومیوں کے حملے کی جو شدت تھی وہ وہیں ختم ہو گئی۔
اور سواروں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ تعداد کے تناسب کو دیکھا جاتا تو شکست مجاہدین کے حصے میں آتی تھی، لیکن جو جذبہ مجاہدین میں تھا وہ رومیوں میں کم ہی دیکھنے میں آتا تھا۔ مجاہدین کو احساس تھا کہ انہیں تعداد کی کمی جذبے اور حوصلے کے استحکام سے پوری کرنی ہے، اور پھر یہ اعتقاد کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عمر بن عاص دیکھتے رہے کہ ابھی شہر کے دروازے کھلیں گے اور اندر کی فوج باہر آئے گی، یا ہو سکتا ہے اتربون کی فوج اندر جانا چاہے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ عمر بن عاص اور دیگر سالاروں نے صورتحال کو اپنے قابو میں کر لیا اور قدم جما لیے۔ مجاہدین کے نعروں میں ایسا جوش و خروش تھا جو رومی سواروں پر بری طرح اثر انداز ہو رہا تھا۔ دن آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے۔ عمر بن عاص نے فوراً اپنے ماتحت سالاروں کو پیغام بھیجا کہ پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں کے تعاقب میں نہ جائیں۔ کچھ دیر بعد اتربون کی یہ فوج لاشوں کی اچھی خاصی تعداد اور زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی، اور مجاہدین کو پھر ترتیب میں کر لیا گیا، اور باقی دن لاشیں اٹھانے میں گزر گیا، اور جو شدید زخمی تھے انہیں بھی اٹھا کر لے آئے۔ لشکر کے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے زخمیوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیے تھے کہ اتربون کی فوج کہاں ہے۔ میدان جنگ میں صاف نظر آ رہا تھا کہ رومیوں کی اموات خاصی زیادہ ہوئی ہے۔ شام کے بعد جاسوسوں نے بتایا کہ 3-4 میل دور اتربون کی فوج نے پڑاؤ کر لیا ہے اور خیمے بھی لگا لیے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات کے لیے ایک اور بندوبست کر لیا، جو یہ تھا کہ شب خون مارنے والے جانبازوں کا ایک دستہ تیار کیا جس کی نفری 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ آدھی رات کے بعد دن بھر کے تھکے ہوئے رومی سوار خیموں میں بڑی گہری نیند سو رہے تھے کہ ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ ایک طرح کی مشعلیں تھیں جو شب خون مارنے والے مجاہدین دوڑتے گھوڑوں سے رومیوں کے خیموں پر پھینک رہے تھے۔ یہ صرف 40-50 جانبازوں کا شب خون تھا۔ رومی اپنے گھوڑوں کو خشک گھاس کھلایا کرتے تھے جو وہ ساتھ لائے تھے۔ کسی جانباز نے ایک مشعل گھاس کے درمیان پھینک دی اور خشک گھاس جل اٹھی۔ یہ آگ بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ گھوڑوں نے قیامت کا شورغل برپا کر دیا اور وہ رسیاں تڑا تڑا کر بھاگنے لگے۔ ادھر خیمے تو چند ایک ہی جلے تھے، لیکن سارے لشکر میں اودم بپا ہو گیا۔ مشعلیں کوئی زیادہ نہیں پھینکی گئی تھیں، چند ایک ہی تھیں، لیکن رات کو خیموں اور خشک گھاس کے اٹھتے شعلوں نے بڑا ہی دہشت ناک منظر بنا دیا تھا۔ جانبازوں نے رومیوں کو نیند سے جاگ کر خیموں سے نکلتے اور بھاگتے دوڑتے دیکھا تو سر پٹ گھوڑے دوڑاتے 2-2 3-3 رومیوں کو برچھیوں اور تلواروں سے گھائل کرتے دوڑتے ہی چلے گئے، اور اس طرح رومیوں کا خاصا نقصان کر کے واپس آ گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانبازوں کا ایک پورا دستہ تیار کر رکھا تھا جسے آگ پھیلانے اور شب خون مارنے کی خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ اگلے روز اتربون حملہ کرنے کے قابل نہ رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس شب خون میں رومیوں کا جانی نقصان کوئی ایسا زیادہ تو نہ تھا کہ وہ اگلے روز حملے کرنے کے قابل نہ رہتے، لیکن ہوا یہ کہ اتربون کی ساری فوج پر مسلمانوں کی ایسی دہشت نظر آتی تھی جسے اتربون نے خاص طور پر محسوس کیا، اور اس روز حملہ ملتوی کر دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلبیس کے محاصرے کو برقرار رکھا اور نظر رکھی کہ کوئی دروازہ کھلے گا اور فوج باہر آئے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پر حملے کی ذرا سی بھی کارروائی نہ کی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لڑائی اتربون کی سوار فوج کے ساتھ جاری رہے گی اور اس کے بعد شہر کی فوج باہر آئے گی یا کوئی اور صورتحال پیدا ہوگی۔ تمام مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ بلبیس کی یہ لڑائی پورا 1 مہینہ جاری رہی۔ اس کا انداز ایسا ہی رہا جیسا پہلے روز تھا۔ اتربون اپنے سواروں سے حملہ آور ہوتا تھا اور مسلمان نہایت اچھی ترتیب میں آ کر اس لشکر کا مقابلہ کرتے اور پہلوؤں سے اس پر حملہ آور ہو کر اس کا اچھا خاصا جانی نقصان کر دیتے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-2 4-4 راتوں کے وقفے سے رومیوں کے کیمپ پر شب خون کا سلسلہ جاری رکھا۔ رومی رات کو پہرا تو بہت کھڑا کرتے تھے، لیکن شب خون مارنے والے جانباز پھر بھی اپنا کام کر آتے تھے۔ اس طرح رومیوں کو خاصا نقصان پہنچتا رہا اور ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رومی سواروں کے حوصلے مجروح ہو گئے اور ان میں جوش و خروش بہت ہی کم رہ گیا۔ مدینہ میں کمک تیار ہو کر بمشکل چلی ہی تھی۔ یہ کمک بلبیس کی لڑائی تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اسے پہنچتے 1 مہینہ بھی لگ سکتا تھا۔ عمر بن عاص نے اللہ کی آس پر لڑائی جاری رکھی۔ رومیوں کا جانی نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن مجاہدین کا اور بدوؤں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ بدوؤں کا حوصلہ قائم تھا اور مجاہدین کے جوش و خروش اور ایمان کی قوت میں ذرا سی بھی کمزوری نہ آئی تھی۔ ان کی کیفیت یہ تھی
کہ جسم تو جیسے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، لیکن روح تر و تازہ تھی اور وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ اتربون کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اسے کمک مل سکتی تھی، لیکن اس سوال کا جواب کسی مورخ نے نہیں دیا کہ اس نے کمک کیوں نہ منگوائی اور مکوکیس نے کمک کیوں نہ بھیجی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بلبیس شہر کے اندر فوج موجود تھی جو ابھی تک لڑائی میں شامل نہیں ہوئی تھی اور وہ تازہ دم تھی۔ مورخوں نے بلبیس کی اس لڑائی کو بہت ہی خونریز لڑائی لکھا ہے۔ مجاہدین کا لشکر شہیدوں اور زخمیوں کی وجہ سے بڑی تیزی سے خطرناک حد تک کم ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مہینے کے آخر میں رومی سواروں کا جو حملہ آیا اس میں جوش و خروش بھی کم تھا اور تعداد بھی کم تھی، اور اتربون اپنی فوج کے سب سے آگے تھا۔ شب خون مارنے والے مجاہدین نے اتربون کا پرچم دیکھ لیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اپنے گھوڑ سوار محافظوں کے حصار میں تھا۔ تاریخ میں ان جانباز مجاہدین کے نام نہیں ملتے جنہوں نے اللہ کا نام لے کر عزم کر لیا کہ آج اتربون کو گرا لیں گے۔ اگر وہ بچ نکلا تو اس کا پرچم تو ضرور ہی گرا آئیں گے۔ وہ چاروں اتربون کے گھوڑ سوار محافظوں کے حصار تک جا پہنچے اور بڑی ہی بے جگری سے محافظوں سے لڑے، اور ان میں سے 3 مجاہدین شہید ہو گئے، لیکن چوتھے مجاہد نے زخمی ہو کر بھی اتربون کو جا لیا اور ایک ہی وار میں اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی گھوڑے سے گر کر شہید ہو گیا۔ ادھر بلبیس شہر کے 2-3 دروازے کھل گئے اور اندر والی رومی فوج باہر آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی باہر والی رومی فوج میں ایک آواز جو بڑی ہی بلند تھی ساری فوج میں گونج گئی، اتربون مارا گیا ہے، اتربون کا پرچم گر پڑا ہے۔ رومی فوج شاید اسی آواز کے انتظار میں تھی۔ رومیوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہ آواز بلبیس سے باہر آنے والی فوج نے بھی سن لی۔ مجاہدین کے حوصلے تو اس طرح اور بلند ہو گئے جیسے آگ مزید بھڑک اٹھی ہو۔ انہوں نے اللہ کے اور فتح کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزرو دستے کو پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ جو ہی شہر کے دروازے کھلے یہ دستہ دروازوں پر ٹوٹ پڑے اور اندر چلا جائے۔ اس دستے نے اس حکم پر عمل کیا اور مجاہدین کی خاصی نفری لڑتی لڑتی شہر میں داخل ہو گئی۔ ادھر رومی سوار سر پٹ بھاگ اٹھے۔ یہ حالت دیکھ کر بلبیس کی جو فوج باہر آئی تھی وہ بھی شہر کے اندر آنے کی بجائے بڑی بری طرح تتر بتر ہو کر گھوڑ سواروں کے پیچھے دوڑتی چلی گئی۔ مجاہدین کا لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے اندر تاریخ کے مطابق 3000 اچھے بھلے رومی فوجیوں نے مجاہدین کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور قید قبول کر لی۔ باہر اتربون کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اتربون کوئی عام سی قسم کا جرنیل نہ تھا۔ اس کی جنگی فہم و فراست اور دشمن کو دھوکہ دینے کی صلاحیت، میدان جنگ میں مکاری اور چال بازی کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتربون کی پرخطر خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ جب فلسطین میں رومی اور مسلمان برسرے پیکار تھے تو اس وقت بیت المقدس کو مسلمانوں سے بچائے رکھنے کی ذمہ داری اتربون کے سپرد تھی۔ ہر کل کہا کرتا تھا کہ اتربون ہے تو فلسطین بھی اپنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ امیر المؤمنین اس سپہ سالار کی خوبیوں اور صلاحیت سے آگاہ تھے اور انہیں توقع تھی کہ اتربون کا مقابلہ صرف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جب عمر بن عاص کو اتربون کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا تو یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ میں نے عرب کے اتربون کو روم کے اتربون سے ٹکرا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ عمر بن عاص نے بیت المقدس فتح کر لیا اور اتربون بھاگ گیا تھا۔ اب روم کا وہ اتربون عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانبازوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بلبیس کی فتح نے عرب کے اتربون کے قدم چومے۔